یوگدانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج پی ایم ایل این کے ورکر، پی ایم ایل این کے سپورٹرز، میاں نواز شریف صاحب کی فیملی، میاں نواز شریف صاحب کے دوست احباب، میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اب وہ کس طریقے سے خوشی کا دن ہے؟ وہ خوشی کا دن اس طریقے سے ہے کہ آج آپ نے میرے ویلاگ دیکھے ہوں گے۔ میں نے اپنے ویلاگ میں ہمیشہ اس کیس کو بڑا قریب سے واچ کیا ہے اور اس کے اوپر قانونی نقطے کو اجاگر کیا ہے اور پریڈکٹ بھی کیا ہے، اور قانونی طریقے سے، سیاسی نہیں۔ لاسٹ میرا ویلاگ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے والا بھی دیکھ لیجئے، اس سے پہلے والا بھی دیکھ لیجئے۔ اگر تسلسل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج وہی کچھ سامنے کورٹ میں ہوا جو کہ ہم پریڈکٹ بھی کر رہے تھے اور قانونی نکات بتا رہے تھے۔ دیکھیے، لاسٹ جو ہیئرنگ تھی اس میں عرفان قادر صاحب نے جو وہ اپلیکیشن شامل کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ اس میں 3 میجر پوائنٹ تھے۔ ویسے تو کئی پوائنٹس تھے لیکن 3 میجر پوائنٹ تھے۔ ایک آرٹیکل 13 کا ذکر تھا، دوسرا جج ارشد ملک کے ویڈیو کا، تیسرا شوکت صدیقی صاحب کا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کئی اہم ترین پوائنٹس اٹھائے تھے، جن میں ایک اہم ترین یہ پوائنٹ تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پبلک پوسٹ ہولڈر رہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نیب جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت، کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ ملکیت ہے، وہ فلیٹس، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آنر ہے اور یہ بینیفیشل اونر ہے۔ تو آج جو ججز کے ریمارکس تھے، سب سے پہلے تو عرفان قادر صاحب نے ججز نے جو آرڈرز دیے تھے، اس آرڈرز کے اوپر جو اس آرڈر میں چند چیزیں ایسی تھی جس کا عرفان قادر صاحب نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس کی تصحیح ہوئی۔ ججز نے اس کی تصحیح کی ورڈز ٹو ورڈ، اور بڑے بہترین طریقے سے عرفان قادر صاحب نے جو 13 تاریخ کو جو اس سے پہلے ہیئرنگ ہوئی تھی، جس میں عرفان قادر صاحب نے، میں نے کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم کر دیا ہے اور وہ تمام چیزیں لے آئے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی 2 اہم باتوں میں جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے، اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ضمانت اسی پہ ہوتی ہے جب ججز کو یہ محسوس ہو جائے کہ سامنے والا جو آپ کے ادارہ ہے یا نیب ہے، وہ اپنی بات کو ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا، اور اس کا فائدہ جو ہے آپ کے پروسیکیوشن یا ڈیفنس کو پہنچا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کو ضمانت 2 بنیاد پہ ملی ہے۔ ایک تو یہ بنیاد تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا کہ جناب انہوں نے جرم کیا ہے، اسسٹ کیا ہے اپنے والد کو جرم کرنے پہ، اس اثاثے جو بنائے ہیں انہوں نے۔ اور اسی وقت میں نے یہ بتایا کہ جی عدالت نے جب سوال کیا تھا کہ کیا ان اثاثوں کا، ان فلیٹس کا میاں نواز شریف صاحب کی ساتھ ملکیت ثابت ہوئی، تو نیب نے اس وقت بھی ایکسپٹ کیا تھا کہ نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کی بنیاد پر ایک عدالت نے اس کو کیچ کیا، اور دوسرا جب عدالت ان پہ دوسرا چارج مریم نواز صاحبہ پہ آیا کہ انہوں نے نون سورس سے اثاثے بنائے ہیں، تو نیب نے دوسری طرف یہ بھی لکھا ہوا ہے اور بتایا تھا کہ جناب یہ تو نواز شریف صاحب کے زیر کفالت ہے۔ تو کورٹ نے کہا کہ ایک طرف آپ زیر کفالت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف نون سورس کہہ رہے ہیں، تو گویا آپ کنفیوز ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تاریخی دن اس لیے ہے، خوشی کا دن اس لیے ہے کہ عرفان قادر صاحب کے جو آرگومنٹس ہوئے تھے، ان آرگومنٹس کو ایز اٹ از آگے بڑھایا گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا عدالت کی باتوں سے آج، جو میں نے جتنا سنا ہے، جتنا میں نے معلومات لیا ہے، کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی ایکویٹ کی طرف، یعنی اس سزا کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے
जितनी भी आज कंडक्ट था, जितना भी आज का उनकी प्रोसीडिंग थी, जितनी भी उन्होंने चीजों को लेके चले, और यही चीजें मैं अपने व्लॉग में ला रहा था कि जज के लिए ये तमाम चीजों को निगलेक्ट करना या इन चीजों को उठाकर फेंकना इतना आसान काम नहीं है। जो जस्टिफाई कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है मरियम नवाज साहिबा को कानूनी तौर पर, देखिए मैंने ये भी कहा था कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होती है, ये बेस कानून सारा बेस करता है और अदालतें इस पे फैसला देती हैं। और उस कानून में ये है कि अगर किसी फैसले में झोल आ जाए, शकूक आ जाए, तो उसका फायदा डिफेंस को होता है, प्रोसिक्यूशन को नहीं होता। और डिफेंस मरियम नवाज साहब है, और किस तरह झोल आया है शौकत सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट की बुनियाद पे, किस तरह झोल आया है नैब के 2 किस्म के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने पे, जो किस तरह झोल आया है कि जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं दे सके हैं। मसलन ओनरशिप नवाज शरीफ, बेनिफिशियल ओनरशिप मरियम नवाज, आज तक ये इल्जाम लगाया है लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे सके। ये बहुत बड़ी बात है जो कि कामयाबी है मरियम नवाज साहिबा के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि कानूनी तौर पर यहां नैब आपसे बहुत पीछे भागा। मैंने कहा था कि नैब के पास प्रूफ नहीं है, आप मेरे व्लॉग को देख लें। तो आज भी जब नैब से कहा गया कि नवाज शरीफ की ओनरशिप और मरियम नवाज साहिबा की बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो कहते हैं हमें टाइम दीजिए। भाई कल तक यही नैब कहती थी कि 1 महीने के अंदर इसका फैसला कर दें। आज ये नैब कह रही है कि 2 हफ्ता हमें टाइम दें और अभी तक हमारे पास ये प्रूफ नहीं है, ये सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। भाई आपका जो काम है वो तो आप करें, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, प्रूफ तो लाएं। जजेस सही कह रहे हैं ना, तो ये रास्ता कंडक्ट का कहां जा रहा है? और जब ये नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि रास्ता सीधे जा रहा है इक्विट की तरफ, कि उनको इस सजा को खत्म करने की तरफ जा रहा है। तो गोया इस सिलसिले में जो सूरत हाल थी वो यही थी कि आप ये एक तो मैंने बताया कि 2 उस पॉइंट को, बड़ा जो वैलिड पॉइंट था, उन पॉइंटों पे तो चल ही रहे थे, लेकिन आज जो नैब है वो आपके मरियम नवाज साहिबा को बेनिफिशियल ओनर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, और नवाज शरीफ साहब को ओनर उस मिल्कियत का साबित करने में आज भी नाकाम रहे। और इसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा, जिस पे अदालत ने उनको 2 हफ्ते का नहीं 1 हफ्ते का टाइम दिया। वो कहते हैं हम इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं, और जल्द से जल्द जो आप खत्म करना चाह रहे हैं, आज से पहले क्या डायरेक्शन थी कोर्ट की, आज से पहले आर्गुमेंट्स क्या होते थे, पॉइंट्स क्या थे, उसकी बुनियाद पर कोर्ट अपने रिमार्क्स देती थी, अपने ऑब्जर्वेशन देती थी। आज जो कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रही है, आज जो कोर्ट रिमार्क्स दे रही है, वो तो ये बता रहा है कि केस मरियम नवाज साहिबा का इक्विट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जमानत जिन पॉइंट्स पे मिली है वो तो एस्टेब्लिश है। अब जज अरशद मलिक साहब हैं, जज आपके शौकत सिद्दीकी साहब है, हालांकि जज शमीम राना का भी पॉइंट आ चुका है, लेकिन उनके वकील ने इस इशू को नहीं उठाया। अभी इस इशू को उठाए बगैर आज की प्रोसीडिंग मुकम्मल तौर पर इरफान कादिर के हक में रही। इरफान कादिर के हक का मतलब है कि डिफेंस के हक में रही, मरियम नवाज साहिबा के हक में रही, और नैब को आज बहुत बड़ी सुबकी उठानी पड़ी। कई ऐसी आर्गुमेंट्स थी जजेस की जिसके ऊपर नैब को कुछ नहीं पता था और नैब ने वक्त मांगा। हालांकि वो नैब जो 1 महीने की अंदर फैसले करने की बात कर रहा है, तो उसने तो सारी तैयारी की हुई थी, लेकिन इरफान कादिर ने जब नए सवालात, नई चीजें और ये एक एप्लीकेशन डाली और उसमें ये सारे नुकात उठाए, और याद रखिए आर्टिकल 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो उठाया है उन्होंने, और वो ये उठाया है कि जनाब आली देखें, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट प्रोसिक्यूटर नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ये केस, ये भी पॉइंट उठाया है इरफान कादिर ने, जो आज की अदालत ने भी डिस्कस किया उसको,
بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی. اس کی ایک جوریڈکشن ضرور ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن بھی کرے, وہ ٹرائل بھی کورٹ بھی بن جائے تو پھر ختم ہے, پھر تو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کہلائے گی. تو کہنے کا مطلب ہے یہ بھی ڈسکس ہوا. اور آئین کا آرٹیکل 13 از ویری امپورٹنٹ کہ سیم اوفینس میں 3 ٹرائل, 3 پروسیکیوشن اور 3 فیصلے نہیں ہو سکتے سیم اوفینس پہ. تو آپ نے فلیگ شپ پہ جب پہلے کیس میں ان کو بری کیا اور کہا کہ سب غلط ہے, تو اس کا مطلب ہے سیم اوفینس میں آپ نے جب وہ اس وقت ریلیز کیا تو سیکنڈ کیس بھی ریلیز ہوتا ہے کیونکہ سیم کیس ہے, تھرڈ بھی سیم کیس ہے. تو سیم کیس میں نہ 3 پروسیکیوشن ہو سکتی ہے, نہ 3 ٹرائل ہو سکتے ہیں, نہ 3 سزا ہو سکتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. اس صورتحال میں اب ایک ہفتے بعد نیب کیا لاتی ہے, میں ابھی بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ نیب اپنا کام نہیں کر پائے گی. نیب نے جو ایلیگیشن لگایا ہے اور اس ایلیگیشن کا حشر پہلی ضمانت کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے پرچے اڑا دیے تھے, اور اب جب کہ جج ارشد ملک صاحب کا بھی ویڈیو کا ہے جو کوٹیکنا کے حوالے سے ہے, شوکت صدیقی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے جس کی بنیاد پر شکوک در شکوک سامنے آتے ہیں, اور جیورسپروڈنس کے حوالے سے ڈیفنس کو فائدہ پہنچتا ہے, مریم کو فائدہ پہنچتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اونرشپ نواز شریف کی اور مریم نواز کی بینیفیشل اونر کے طور پر ڈاکومنٹری پروف ایویڈنس نیب کے پاس نہیں ہے, اور جب نہیں ہے تو پھر نیب پسپا ہوگا اور فیصلہ جو جا رہا ہے, راستہ بنا رہا ہے ایکوٹ کی طرف, مریم نواز صاحبہ کی طرف, مجھے امید ہے کہ اب دباؤ پہ نہیں میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.